بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا سبق نمبر ہے ہمارا 5، قیام پاکستان کے لیے جدوجہد، اسٹرگل فار پاکستان۔ حاصلات تعلیم میں آج ہمارا پوائنٹ نمبر ہے 4 اور 5۔ 4 ہے راج گوپال اچاریہ فارمولہ کے اہم خدوخال اور ہندوستان کی مستقبل کی سیاست پر جناح گاندھی مذاکرات 1944 کے اثرات کا تجزیہ۔ نمبر 5 شملہ کانفرنس 1945 کے اہم نکات اور اس کی ناکامی کے اسباب پر گفتگو۔ پوائنٹ نمبر 4 راج گوپال اچاریہ فارمولہ کے اہم خدوخال ہم پچھلے لیکچر میں مکمل کر چکے ہیں، لہٰذا آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا ہندوستان کی مستقبل کی سیاست پر جناح گاندھی مذاکرات 1944 اور شملہ کانفرنس 1945 کے اہم نکات اور ناکامی کے اسباب۔ امید ہے کہ آپ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ اس پر گفتگو کر سکیں انشاءاللہ۔ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے جناح گاندھی مذاکرات۔ سیاسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بمبئی میں قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان 9 ستمبر سے 27 سپتمبر 1944 میں مذاکرات ہوئے، جن میں گاندھی نے 2 قومی نظریہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور ملک کی تقسیم سے پہلے آزادی پر اصرار کیا، لہٰذا یہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ اس پیراگراف کی وضاحت کرتے ہیں۔ برصغیر کے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان 9-27 سپتمبر 1944 میں بمبئی میں مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کا آغاز قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریے سے کیا۔ 2 قومی نظریے کی وضاحت میں اپنے پہلے لیکچر میں کر چکی ہوں۔ گاندھی جو کہ 2 قومی نظریے کا سب سے بڑا حریف تھا، اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور قائد اعظم پر زور دیا کہ پہلے مشترکہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے اور بعد میں کانگریس اور مسلم لیگ مل کر پاکستان کے مسئلے کو طے کریں، یعنی کہ پہلے اس نے تقسیم ہند کی بات کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح گاندھی کی مکاری کو سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ مذاکرات جو کہ 1944 میں ہوئے وہ ناکام ہو گئے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے شملہ کانفرنس۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی کامیابی کے واضح آثار نظر آنے لگے۔ لارڈ ویول برصغیر کے اتحاد کا حامی تھا، وہ چاہتا تھا کہ جنگ کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس مرکزی حکومت میں شریک ہو جائیں۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اس نے جون 1945 میں شملہ میں سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس بلائی۔ کانگریس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنی طرف سے بھیجا تاکہ یہ بات ثابت کی جا سکے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ مسلم لیگ کی نمائندگی قائد اعظم نے کی، جبکہ شرومنی اکالی دل کی نمائندگی ماسٹر تارا سنگھ نے کی۔ پنجاب کے وزیر اعظم خضر حیات ٹوانا بھی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ لارڈ ویول چاہتا تھا کہ نئی مرکزی حکومت میں 5 مسلمان وزیر، 5 ہندو وزیر ہوں، جبکہ 3 وزیر دوسری اقوام سے لیے جائیں۔ اس پیراگراف کی وضاحت کرتے ہیں۔ لارڈ ویول جو کہ برصغیر کے اتحاد کا حامی تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ برصغیر کو تقسیم کیا جائے، لہٰذا اس مقصد کے لیے اس نے 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کو مرکزی حکومت میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ اسی مسئلے پر غور کرنے کے لیے اس نے جون 1945 میں شملہ کے مقام پر سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس بلائی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں، جس میں کانگریس، مسلم لیگ اور دیگر جو جماعتیں تھیں، ان کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی۔ لارڈ ویول نے
یہ فیصلہ کیا، وہ یہ چاہتا تھا کہ نئی مرکزی جو حکومت ہے اس میں 5 مسلمان وزیر ہوں اور 5 ہندو اور 3 دوسری اقوام، یعنی کہ 5 مسلم لیگ نمائندے اپنے بھیجے، 5 کانگریس اور 3 جو ہیں وہ دوسری اقوام سے لیے جائیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہماری مسلم لیگ اور کانگریس کا رد عمل۔ کانگریس مسلم لیگ کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہ ہوئی کہ 5 مسلمان وزیر مسلم لیگ مقرر کرے۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ایک مسلمان وزیر کا نام وہ پیش کرے گی۔ ویول بھی کانگریس کے موقف کا حامی تھا، مگر قائد اعظم یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور عام انتخابات کا مطالبہ کیا تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کون کرتا ہے۔ یہ کانفرنس ناکام ہوگی، البتہ اہم سیاسی جماعتوں نے ملک میں انتخابات کرانے کے مطالبے سے اتفاق کیا۔ کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار لارڈ ویول تھا، جس نے پنجاب کی یونینسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ کونسل میں مقرر کرنا چاہا، جس سے قائد اعظم نے اتفاق نہ کیا۔ برصغیر میں مسلم ہندو مسئلہ کانگریس اور مسلم لیگ کا مسئلہ تھا، مگر لارڈ ویول نے یونینسٹ پارٹی کی خاطر کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف شملہ کانفرنس کی ناکامی کی ذمہ دار کانگریس بھی تھی، جس نے قائد اعظم کا ساتھ نہ دیا۔ شملہ کانفرنس پر مسلم لیگ اور کانگریس کا رد عمل۔ جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا پیراگراف میں کہ مرکزی حکومت میں لارڈ ویول چاہتا تھا کہ 5 مسلمان وزیر، 5 ہندو اور 3 دوسری اقوام سے وزیر لیے جائیں، لیکن کانگریس مسلسل مسلم لیگ کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہ ہوئی کہ وہ 5 مسلمان وزیر کا نام وہ پیش کرے۔ اس کا موقف تھا کہ ایک مسلمان وزیر کا نام وہ پیش کرے گی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ ویول بھی کانگریس کی حمایت کر رہا تھا، لیکن قائد اعظم نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے عام انتخابات کا مطالبہ کیا، جسے تمام سیاسی جماعتوں نے سراہا اور ان سے اتفاق کیا۔ اس طریقے سے یہ کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ اس کی ناکامی کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک، لارڈ ویول کا یونینسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ کونسل میں مقرر کرنا چاہا، جسے قائد اعظم نے اتفاق نہ کیا، اور دوسرا، کانگریس اس کے ذمہ دار تھی، جس نے قائد اعظم کا ساتھ نہ دیا۔ حالانکہ جو بالکل واضح اور کلیئر بات جو تھی وہ یہ تھی کہ برصغیر میں مسلم ہندو جو مسئلہ تھا وہ صرف کانگریس اور مسلم لیگ کا مسئلہ تھا، لیکن لارڈ ویول نے یہ کانفرنس ناکام قرار دے دی صرف یونینسٹ پارٹی کی خاطر۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے اختتام پر آپ کے سامنے کوسچن آنسرز کی پکچرز آ جائیں گی اور اسے آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے اسی پیٹرن سے جس پیٹرن سے آپ کے سامنے آئیں گی۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے شارٹ کوسچنس ہیں۔ اس لیکچر کے حوالے سے آپ اسی طریقے سے اپنی کاپی پہ لکھیں گے، انہیں نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے۔ عنوان: مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، جناح گاندھی مذاکرات 1944 کیوں ناکام ہوئے؟ ہیڈنگ ہے، جناح گاندھی مذاکرات۔ سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جناح گاندھی مذاکرات 1944 بمبئی میں ہوئے، جن میں گاندھی نے 2 قومی نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا اور ملک کی تقسیم سے پہلے آزادی ہند کا مطالبہ کیا، لہٰذا یہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ شارٹ کوسچن نمبر 2، شملہ کانفرنس کی ناکامی کے ذمہ دار کون تھے؟ ہیڈنگ: شملہ کانفرنس۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار لارڈ ویول تھا، کیونکہ اس نے پنجاب کی یونینسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ کونسل میں مقرر کرنا چاہا، جس سے قائد اعظم نے اتفاق نہ کیا۔ نمبر 2،
اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار کانگریس بھی تھی جس نے قائد اعظم کا ساتھ نہ دیا۔ شارٹ کوسچن نمبر 3، شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ کی نمائندگی کس نے کی؟ مسلم لیگ کی نمائندگی، شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ کی نمائندگی قائد اعظم نے کی۔ یہ ہمارا مشقی سوال جو تفصیلی سوال ہے اس کا بیٹے یہ بک کے اوپر پارٹ 5 دیے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا پارٹ نمبر 6 ہوگا، یہ اضافی سوال ہوگا آپ کا، اس لیے آپ اس کا رومن نمبر 6 ڈالیں گے۔ شملہ کانفرنس پر نوٹ لکھیں، نیز اس کانفرنس پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی تحریر کریں۔ ہیڈنگ ہے ہماری شملہ کانفرنس 1945، یہ ہماری پہلی ہیڈنگ ہے۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی کامیابی کے واضح آثار نظر آنے لگے۔ لارڈ ویول برصغیر کے اتحاد کا حامی تھا۔ جنگ کے بعد اس نے مسلم لیگ اور کانگریس کو مرکزی حکومت میں شامل کرنے کے لیے جون 1945 میں شملہ میں سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں کانگریس کی نمائندگی مولانا ابوالکلام آزاد نے کی، مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم شریک ہوئے اور شرومنی اکالی دل کی نمائندگی ماسٹر تارا سنگھ نے کی۔ لارڈ ویول چاہتا تھا کہ نئی مرکزی حکومت میں 5 مسلمان وزیر اور 5 ہندو وزیر ہوں، جبکہ 3 وزیر دوسری اقوام سے لیے جائیں۔ دوسری ہیڈنگ ہے ہماری اس کوسچن کی، کانفرنس پر مسلم لیگ اور کانگریس کا رد عمل۔ کانگریس مسلم لیگ کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہ ہوئی کہ 5 مسلمان وزیر مسلم لیگ مقرر کرے۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک مسلمان وزیر کا نام وہ پیش کرے گی۔ ویول بھی کانگریس کے موقف کا حامی تھا، مگر قائد اعظم نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کون کرتا ہے۔ اس طرح یہ کانفرنس ناکام ہوگی، البتہ اہم سیاسی جماعتوں نے ملک میں انتخابات کرانے کے مطالبے سے اتفاق کیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اسے لکھیں گے، یاد کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔